السلام علیکم ناظرین، میں ہوں خورشید و زمان عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمان فورم واشنگٹن۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میرا ریگولر چینل ہے زمان ٹی وی یو ایس اے نے 20 جون 2020 کو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب ممتاز حسین راٹھور کی برسی کے موقع پہ ایک پروگرام کیا تھا اپنے ناظرین کے ساتھ یہ شیئر کرنے کے لیے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے سیاسی زعماء ہیں ان کی کیا خدمات تھی ریاست کے لیے اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے۔ اسی سلسلے کا یہ آج پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کا پروگرام جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم اور صدر ریاست سردار عبدالقیوم خان صاحب کی برسی کے حوالے سے ہے۔ اور یہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کی لائبریری سے جو زمان نامہ کی ٹیم کو ان کا البم ملا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اور میرے آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیات ہیں وہ ہیں آزاد کشمیر کے معروف مذہبی اسکالر اور کئی کتابوں کے مصنف، شاعر، ادیب جناب علامہ جواد حسین جعفری صاحب۔ اور میرے پینل میں دوسری اہم شخصیت ہیں جناب اکرم سہیل صاحب، یہ آزاد کشمیر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ریٹائرڈ ہیں، اور بڑی زندگی انہوں نے آزاد کشمیر کے کئی وزرائے اعظم کے ساتھ کام کیا۔ اور اکرم سہیل صاحب کی جو اللہ نے ایک اور صلاحیت ان کو دے رکھی ہے وہ علمی ادبی صلاحیت کے حامل ہیں یہ، اور ریگولر اخبارات کے اندر یہ کالم بھی لکھتے ہیں، اور ان کی شاعری کی کئی کتب بھی مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ تو یہ دونوں احباب سے آج میں جانوں گا کہ انہوں نے سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ جو وقت گزارا تھا تو ان کی کیا یادیں ہیں، اور ان سے یہ میں یادیں شیئر کروں گا اور آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو ناظرین، جو میری فائنڈنگ ہے سردار عبدالقیوم خان صاحب کی بحیثیت صدر وزیر اعظم اور حریت لیڈر کے، کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ نے ان کو مجاہد اول کا بھی نام دے رکھا ہے، مگر اگر ان کو بین الاقوامی تناظر میں دیکھا جائے تو سردار عبدالقیوم خان صاحب وہ واحد کشمیری پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے جو ہماری ریاست جموں کشمیر کے اندر وہ ایک منفرد حیثیت کے حامل تھے۔ تو میں آگے بڑھتا ہوں اور پہلا سوال کرتا ہوں علامہ جواد حسین جعفری صاحب نے۔ علامہ، آپ نے سردار عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ کام کیا اور آپ نے کئی کتب بھی لکھی، اور آپ میرے ناظرین کو تھوڑا سی روشنی ڈالیں کہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب ایک وقت میں بے شمار خوبیوں کے حامل کیوں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کون سی ایسی صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ بھی دکھائی دیتے تھے، اور حریت کے حوالے سے وہ ایک کمانڈر کے حیثیت سے بھی نظر آتے تھے، اور جب تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے کہیں انٹرنیشنل فورم پہ وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ کئی زبانوں پہ عبور رکھنے والے شخصیت تھے۔ آپ نے ان کو قریب سے دیکھا، کیا شیئر کریں گے آپ میرے ناظرین کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید الزماں عباسی صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ کو مجھ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں، لیکن آج اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر جو میرے خیال میں پسندیدہ ترین شخصیات میں ہیں مجاہد سردار محمد عبدالقیوم خان، اور جن کے ساتھ مجھے تقریباً 30-35 سال مختلف حیثیتوں میں کام کرنے کا موقع ملا، ان کے حوالے سے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں ان سے گفتگو کر سکوں۔ آپ نے ان کے لیے جو ایک لفظ استعمال کیا اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ نے پولیٹیکل سائنٹسٹ کا لفظ استعمال کیا۔ یہ بہت اچھی آپ نے جو اصطلاح ان کے لیے استعمال کی۔ مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ہمہ پہلو شخصیت، جس طرح کہ آپ نے اپنے تعارف میں بھی کہا کہ انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کا جو عملی جہاد ہے 1937 میں، اس میں انتہائی فعال کردار ادا کیا، اگرچہ اس وقت ان کی عمر 22-23 سال کے نوجوان تھے، اور ان کی شخصیت کا یہ کرزما
اور ان کی شخصیت کی ایک کشش تھی کہ ان سے کئی گنا زیادہ عمر رکھنے والے لوگ اور سینئر لوگ جو تھے، انہوں نے مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کی قیادت کو اور ان کی لیڈرشپ کو اور ان کی کمانڈ کو قبول کیا، اور ان کی کمانڈ کے اندر تحریک آزادی کشمیر کے اندر عملی جہاد کا آغاز کیا۔ یہ تو وہ ایک پہلو ہے جو مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کا ایک مجاہد کی حیثیت سے، ایک غازی کی حیثیت سے جو انہوں نے جوانی میں جو کنٹریبیوشن تحریک آزادی کشمیری میں ان کا ہے، وہ ہماری تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے۔ اس کو اپنوں کے علاوہ غیروں نے بھی وہ جو ہمارے ملکی اور غیر ملکی مصنفین ہیں، انہوں نے اکنالج کیا ہے اور خراج تحسین پیش کیا۔ پھر جب یہ کشمیر کا یہ خطہ ہمارا، یہ جو 28,500 مربع میل پہ محیط ہے، جس میں 4,500 میل آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، اور پھر گلگت بلتستان کا 28,000 مربع میل، یہ کوئی 32,500 مربع میل کا علاقہ، اسی جدوجہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی دولت سے سرفراز کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ خطہ آزاد ہوا، اور اس کے اوپر پھر ایک آزاد انقلابی حکومت قائم ہوئی۔ مجاہد اول کی شخصیت کے مختلف رنگ اور مختلف پہلو ہیں۔ وہ جس طرح آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ایک مدبر بھی تھے، وہ ایک مفکر بھی تھے، وہ ایک مصنف بھی تھے، وہ ایک عالم دین بھی تھے، وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بھی تھے، اور ایک پریکٹیکل پولیٹیشین بھی تھے، وہ ایک بہت اچھے منتظم بھی تھے، وہ ایک بہت اچھے خطیب بھی تھے، وہ ایک بہت اچھے ادیب بھی تھے۔ لیکن میں ان سب چیزوں سے بڑھ کر آپ سے جو گزارش کروں گا کہ میری نظر میں وہ ایک بہت اچھے انسان تھے اور ایک عظیم انسان تھے، جو میرے خیال میں کسی شخصیت کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور سب سے بڑی جو اس کے لیے احساس کہ اس کا انسانیت کا لیول کہاں پہ ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں جو کام کیا ہے، تو کب غرور کا، خود پرستی کا، انا پرستی کا، یا فرقے کا، برادری کا، علاقے کا، تعصب کا، یہ چیزیں جو ہمارے علاقے اور ہمارے خطے کے اندر بڑی بیماریاں ہیں، اور کوئی ان سے پاک نہیں ہے۔ تو سردار قیوم، یہ اکرم سہیل صاحب میری بات سیکنڈ کریں گے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ مختلف حیثیتوں میں کام کیا ہے۔ کہ سردار صاحب کے ساتھ ان چیزوں کا دور دور تک کہیں پتہ نہ چلتا تھا، نہیں چلتا تھا، نہ وہ کسی برادریزم کا شکار ہوتے تھے، نہ وہ کسی فرقہ واریت کا شکار ہوتے تھے۔ آپ جو یہ آزاد کشمیر میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فرقہ آہنگی دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے جس طرح ہم رہ رہے ہیں، اور جو وبا، جن مسائل کا شکار پاکستان کے دوسرے علاقے ہیں، آزاد کشمیر جو ان سے بچا ہوا ہے، تو اس کا بڑا کنٹریبیوشن جو ہے مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے اندر تعلیم کے شعبے کے اندر جو آپ کا اس وقت لٹریسی ریٹ ہے، اس کا کریڈٹ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کو جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی ریاست کا یہ کشمیر کی ریاست کا جو تشخص ہے، آج جو یہاں آپ سپریم کورٹ دیکھتے ہیں، آج یہ جو آپ یہاں پہ ہائی کورٹ دیکھتے ہیں، آپ یہاں جو اسمبلیاں دیکھتے ہیں، یہ سارا دیکھ رہے ہیں، اس کا کریڈٹ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کی ذات کو جاتا ہے۔ یہاں جو افتاء کے محکمے، قضاء کے محکمے، زکوٰۃ کے محکمے، اوقاف کے محکمے، اور اس طرح کے درجنوں ادارے جو ہیں، وہ مجاہد اول کی اس فراست کا، اس تدبر کا، دور اندیشی کا، اور ایک انتظامی صلاحیت کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہے۔ میں یہ سمجھ علامہ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں۔ جی اکرم سہیل صاحب، آپ کا ایک کالم بھی میری نظر سے گزرا جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے لکھا، اور اس میں بھی آپ نے کچھ باتیں کی، مگر مجھے اس سے بھی پہلے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے شاید وہ واحد آفیسر تھے جو کئی بار، بلکہ 6 بار لگ بھگ، مجھے لگتا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مجھے درست کرنا، کہ آپ کو او ایس ٹی بھی کر دیا گیا، آپ کے جو آپ کا کیریئر تھا بحیثیت گورنمنٹ آفیسر کے۔ آپ نے سردار صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، اور کبھی کبھی آپ
کے فیس بک پہ میں دیکھتا ہوتا ہوں، آپ یادیں شیئر کرتے ہیں. آپ نے سردار عبدالقیوم خان کو بحیثیت پولیٹیکل لیڈر اور بحیثیت باس، وہ آپ کے باس بھی نہیں ہیں، یہ آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے ان کی ٹیم میں کام کیا. تو بحیثیت باس وہ آپ کے ساتھ کیا ان کا رویہ ہوتا تھا، ذرا وہ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خورشید الزمان بھائی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک آزاد کشمیر کی ایک بڑی شخصیت، بلکہ آزاد کشمیر کی پہچان جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، ان کے بارے میں آپ پروگرام کر رہے ہیں، اور جن کے بارے میں وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. میں یہ شعر ان کے لیے پڑھوں گا. جہاں تک ان کی سیاست، اور سیاست میں چونکہ وہ ایک سرکاری عہدے پہ بھی رہے، صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، تو جو ان کی اس سارے جو ان کے مختلف پہلو ہیں، ان میں جو سب سے نمایاں پہلو، جس طرح کہ علامہ جواد جعفری صاحب نے بھی کہا ہے، وہ یہ تھا کہ وہ وسعت نظری جو ان میں تھی، سب کو ساتھ لے کے چلنا، اور بلا تعصب، کسی قسم کا تعصب جو ہے وہ اپنے ذہن میں نہ لانا، چاہے وہ سرکاری کام ہے یا چاہے وہ سیاسی ان کا جو ہے وہ اس میں کوئی وہ کاروائی کر رہے ہیں. یہ سردار قیوم صاحب کی جو خاص بات ہے، یہ میں ان کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں. اور میں تھوڑا سا اس کا آپ کو مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں اپنا، اور پھر میں سردار قیوم صاحب کے ساتھ اس کو منسلک کرتا ہوں. کہ میں اسٹوڈنٹ لائف میں پی ایس ایف میں تھا، بلکہ بڑا وہ جو جیالہ ہوتا ہے نا اس قسم کا، اور بلکہ جو سردار قیوم صاحب کے ادھر جلسے کوٹلی میں ہوا جو 72 34 کے، ادھر بھی کوئی، ابھی میری عمر تو نہیں تھی میری، لیکن وہ جو پتھر گیٹا کرنا ہوتا تھا، ہم نے ان کو مسلم کانفرنس کے خلاف ہمیشہ میں جو ہے نا وہ اس جلوس میں شامل ہوتا تھا. لیکن میں ایک بات یہاں پر یہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں کی، کہ یہ مسلم کانفرنس والے، چاہے وہ سردار محمد عبدالقیوم خان ہیں، چاہے وہ سردار سکندر حیات صاحب ہیں، ان لوگوں نے مجھے ایسے جیسے کوئی پریولیجڈ پوسٹنگ نہیں ہوتی ہے، جیسے مجھے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا. میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کی وسعت نظری تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلی جو میری بالمشافہ ملاقات ہوئی، میں اے سی تھا راولہ کوٹ، اور سردار قیوم صاحب نے راولہ کوٹ آنا تھا، اور اس سے پہلے کوئی انہوں نے ایک بیان دیا تھا ڈڈیال میں، یہ جو نیشنلسٹ ہمارے بھائی ہیں ان کے بارے میں، جس پر آزاد کشمیر میں بہت جو ہے وہ ایک ریئیکشن تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ راولہ کوٹ تو خاص طور پر وہ جو ہے وہ ویسے بھی نیشنلسٹوں کا گڑھ، اور وہاں کے لوگ بھی جو ہے نا وہ بڑے پرو ایکٹیو ہوتے ہیں جلسہ جلوس میں. اب وہ اس کے بعد جب یہ بیان ہوا تو کوئی ہفتے کے بعد انہوں نے راولہ کوٹ سے گزر کر جو ہے نا جی ادھر آنا تھا اپنا دیر کوٹ کی طرف. تو میں اے سی تھا، میری ڈیوٹی لگی کہ ظاہر ہے میری ڈیوٹی لگ رہی تھی کہ یہاں سے ان کو پرامن طریقے سے جو ہے وہ گزارنا ہے. تو میں نے وہ جو اپنے کوئی پرانے تعلقات بھی تھے وہ جو نیشنلسٹ تھے ان کے ساتھ کوئی کر کے، تو میں نے وہاں سے سردار قیوم صاحب کو ماشاءاللہ کہ بہت بڑا ان کا جو جلوس تھا اور بڑا وہ تھے، لیکن شکر اللہ کا کہ میں نے پرامن طریقے سے ارینج کیا کہ سردار قیوم صاحب کو جو ہے نا جی وہ راولہ کوٹ سے گزار کے میں ان کو لے آیا. آگے ہم جا کر بیٹھے جو ہے ان کے گھر میں، محترم سیاب خالد صاحب کے گھر میں پانیولہ. تو وہاں مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کا کیا تعارف ہے کیا، تو میں نے ان کو بتایا جی میں کوٹلی سے ہوں، اور میں نے تھوڑا سا بتاؤ. کہنے لگے کس پارٹی سے ہوتے تھے؟ میں نے کہا سر میں تو پی ایس ایف سے، اور آپ کے وہ جو 73 میں ایک جلسہ کوٹلی میں جس میں پتھر، اس میں میرے بھی پتھر شامل تھے. تو ہنسنے لگے. آپ بحیثیت اسسٹنٹ کمشنر ان کو کہہ رہے تھے؟ جی میں کہہ رہا تھا جی. اور وہ ابھی وہ وزیر اعظم، ابھی وہ صدر نہیں بنے تھے، ابھی وہ کوئی 2 مہینے کے بعد صدر بنے تھے. سردار سکندر صاحب وزیر اعظم بن گئے تھے. یہ 1990 کی 91 کی ساری یہ جو بات ہے، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، یہ 95 6 کی جو ہے نا. تو وہ ہوا یہ کہ اس زمانے میں یہ ابھی نہیں تھے. تو اس کے بعد تو میں نے ان کو سارا، تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے جو پوسٹنگ آرڈر ہوئی ڈپٹی کمشنر کی، وہ مجھے انہوں نے راولہ کوٹ وہاں پر بطور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ لگایا. اور وہیں پہ میں کوئی 1.5 سال رہا، جس میں نواز شریف صاحب بھی وہاں پر آئے. وہاں پر کشمیر کونسل کا اجلاس ہوا، ماشاءاللہ بہت کامیاب اجلاس ہوا. سردار صاحب بہت خوش ہوئے وہاں پہ.
اور اس کے بعد پھر میری وہاں پہ سے ٹرانسفر ہوئی. وہ کوئی ایک اور وجہ تھی جو میں مناسب نہیں یہاں پر بیان کرنا. لیکن جب میں وہاں سے ٹرانسفر انہوں نے کیا تو انہوں نے کہیں اور نہیں مجھے لگایا, انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری جو ہے نا اپنے سیکریٹریٹ میں جو ہے نا وہ لگا دیا. اور کوئی 2 مہینے کے بعد پھر مجھے انہوں نے ڈپٹی کمشنر مظفر آباد لگایا. اور یہ سمجھ لیں کہ پورا جو ان کا پیریڈ 5 سال کا وہ تھا وزارت عظمیٰ کا, میں تقریباً ان کے بالکل بہت قریب جو ہے وہ رہا ہوں. اور بہت جو ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ویسے بھی ہوتا ہے, کوئی سمجھ لیں کہ بہت ڈیلی پرائم منسٹر سے تقریباً ملنا ہوتا ہے ان کے جو ہے. تو بہت میں جو دوسری بات میں ایک تو میں نے ان کی وسعت نظری کی بتائی کہ سیاستدانوں کے ساتھ لوگ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ وہ ویلکم کرتے اور ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے, وہ کبھی کوئی دشمنی یا اس طرح کی ان کی سیاست نہیں تھی بلکہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی سیاست تھی. دوسری میں جو بات آپ کو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی غریب پروری تھی. میں ڈی سی مظفر آباد تھا, مجھے ہر ماہ وہ ایک خاص رقم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک فہرست دیتے تھے کہ یہ مظفر آباد کے فلاں فلاں لوگ ہیں, بیوہ ہے, کوئی غریب ہیں یا ایسے لوگ جو ان کے پاس مانگنے کے لیے نہیں آ سکتے, یہ ان کے گھروں میں لفافوں میں بند کر کے ان کے گھر میں جا کر دے کر تم نے آنا ہے. اور بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم لیپا جا رہے تھے تو وہ راستے میں لوگ تھے, ان کو پیسے تقسیم کرتے کرتے ان کی جیب خالی ہو گئی. تو پھر جو ہم قافلے میں تھے جس میں وزراء بھی تھے, ہم بھی تھے سارے, ہمیں سب کو لائن میں کھڑا کیا اور کہنے لگے کہ سب بٹوے باہر نکالو. ہم نے بٹوے نکالے تو اس میں سے سب جو پیسے تھے انہوں نے کہا اپنے اپنے پیسے یاد رکھنا, میں مظفر آباد واپس پہنچ کر آپ کو دوں گا, ادھر سب پیسے میرے حوالے کرو. تو وہ جو ہم 2-3 دن وہاں پر رہے وہ انہوں نے وہ سارے پیسے ہم سے لے کے غریبوں میں تقسیم کیے. ایک میں اسی حوالے سے ایک خاص واقعہ میں مجھے آپ اجازت دیں, میں 2 منٹ میں وہ ضرور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں اور ہم کو حلہ میں ان کو چھوڑنے کے لیے جاتا تھا, انہوں نے اسلام آباد جانا تھا. راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا, ایسے غریب سا آدمی, اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو سردار صاحب نے وہ جو ہے نا جی گاڑی کھڑی کر لی. اب مجھے کہنے لگے, میں چونکہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو سردار صاحب ہمیشہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے تھے, میں پیچھے تھا تو مجھے کہنے لگے اس کو ساتھ بٹھاؤ. میں نے اس بندے کو ساتھ بٹھا لیا تو وہ بندہ ان سے پوچھنے لگا کہ سردارو, یہ اپنی لوکل زبان میں, کہ سردارو کرے تسی کوئی کم شم کر دے ہو یا آج کل ویلے ہو, تو یعنی کہ آپ کوئی کام کاج کرتے ہیں کہ یا کوئی کام نہیں کہ سردار صاحب نے لئی میں اتنے وزیر اعظم لگا دا, تو یعنی کہ میں وزیر اعظم ہوں یہاں پہ. تو وہ بندہ کہنے لگا شکر ہے جو جی تسی وزیر اعظم لگے دے ہو. تو سردار صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم کیا کرتے ہو, تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر یہ کلی تھا اور مجھے پینشن بھی نہیں ملی اور کلی میں ریٹائر ہو گیا بغیر پینشن کے, تو میرا گزارا بہت مشکل سے ہو رہا ہے اور میں بچوں کا پیٹ بہت مشکل سے پال رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں جی, باشد صاحب سردار قیوم صاحب نے پیسے نکال کے اس کو دیے اور مجھے کہنے لگے کہ اس بندے کو تم نے, جب میں اسلام آباد سے واپس آؤں تو تم نے اس بندے کو مجھے پی ایم ہاؤس میں ملوانا ہے. خیر میں نے اس بندے کا جو ہے جی وہ عطا پتہ لیا, اس کو میں نے پھر ڈیٹ بھی دی کہ جی فلاں تاریخ کو تو وزیر اعظم ہاؤس آ جانا. اچھا جی, سردار صاحب واپس آ گئے, وہ بندہ بھی آ گیا, تو مجھے جو ہے نا جی انہوں نے بلایا کہ جی یہ وہی بندہ ہے. میں نے کہا جی وہی بندہ ہے بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں, اس آدمی کو اس زمانے میں حج کے وفد, سرکاری وفد ہوا کرتے تھے حج کے, اس آدمی کو ایک خاص بڑی اماؤنٹ بھی دی اور سرکاری حج وفد میں بھی اس کو سرکاری خرچے پہ حج بھی کروایا. واہ 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 واہ, کیا غریب پروری تھی. واہ 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 واہ. تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت اس میں سردار قیوم صاحب کو, بلکہ ایک اور واقعہ میں اگر آپ کو بتا دوں کہ میں ان کے ساتھ جب ڈپٹی سیکرٹری تھا تو مجھے ایک فائل انہوں نے دی, کہنے لگے کہ جا کر یہ چیف سیکرٹری کو دے آؤ لیکن یہ فائل تم نے کھول کے نہیں دیکھنی. اچھا میں نے کہا کہ مجھے ویسے بھی غصہ ہے کہ کھلی ہوئی فائل ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی تو نے کھول کے نہیں دیکھنی. خیر میں گیا نیچے, چیف سیکرٹری کو ادھر ہوتا تھا اس کو, یہ ہمارا گیسٹ ہاؤس جہاں پر اب یہ ہمارا کمپلیکس ہے ڈسٹرکٹ کمپلیکس, تو میں وہ فائل دے کے واپس آیا تو باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی اپنے پی ایم ہاؤس میں. تو میں نے کہا کہ سر آپ, میں فائل تو میں دے آیا ہوں. تو میں نے کہا سر آپ نے پابندی لگائی تھی کہ یہ فائل نہیں دیکھنی ہے, تو آپ بتائیں کہ آپ کو یہ کیا گارنٹی ہے کہ کھلی ہوئی فائل ہے اور میں نے وہ فائل نہیں دیکھی ہوگی کہ اس میں اندر کیا مسئلہ ہے یا کیا ایشو ہے اس میں. تو سردار صاحب نے ایک بڑا سینٹینس بولا جو میرے لیے زندگی کا ایک بڑا قیمتی جو ہے وہ
کہنے لگے کہ میں جس پر اعتماد کرتا ہوں اس پر میں یقین بھی کرتا ہوں. تو میں ان کے اس سینٹنس کو اپنے لیے اپنے لیے ایک بڑا قیمتی اعزاز سمجھتا ہوں. اور میں شکر کرتا ہوں کہ میں سردار سکندر صاحب کے ساتھ بھی کوئی 5 سال بطور پرنسپل سیکرٹری کام کیا. یہ ان کی مہربانی کہ مجھے اس پورے عرصے میں انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. تو شکر میں خدا کا کرتا ہوں کہ انہوں نے اعتماد کیا تھا تو میں نے کبھی یقین کو اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. اور سردار قیوم صاحب نے جو مجھے آئیڈینٹیفائی کیا تھا وہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کی پہچان بندے کی بالکل درست تھی. صاحب علامہ کا رابطہ ہمارے ساتھ منقطع ہو گیا ہے اور میں آپ سے ایک اچھا آپ نے بڑی خوبصورت آپ کی ان 2 باتوں سے مجھے جو سمجھ آئی کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کو اللہ غریق رحمت کرے، یعنی وہ غریب پرور تھے اور کسی بھی طرح کے تعصب سے وہ یعنی ان کی کوئی تعصبانہ سیاست نہیں بقول آپ کے. اور چونکہ ڈیپٹی بحیثیت ڈیپٹی کمشنر آپ کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بلا شبہ پورے ڈسٹرکٹ کو کور کرتی تھی. اور پھر جب آپ ان کی ٹیم میں چلے گئے ایز اے سیکٹری تو آپ کو تو پھر ان کے اور قریب سے ان کو دیکھنا پڑا. مگر جب میں ان کو بحیثیت صحافی دیکھتا ہوں کہ سردار عبدالقیوم خان ایک وقت میں کئی صلاحیتوں کے مالک تھے، کوئی اتنی ان کی تعلیم نہیں تھی، اتنی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور پھر جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کا جو ایک ہوتا ہے نا سیاسی لوگ مرتے ہیں تو بڑا کچھ چھوڑ کے مرتے ہیں، تو ان کا نہ کچھ میں نے بحیثیت صحافی کوئی فائنڈ نہیں کر سکا کہ انہوں نے کوئی جائیداد چھوڑی ہو، کوئی کوٹھی چھوڑی ہو، کوئی بہت بڑا مال و متاع چھوڑا ہو، یا کہیں انہوں نے بزنس کیا ہو. مجھے تو وہ ایسے لگا جیسے وہ فقیرانہ آئے تھے اور فقیرانہ چل بسے، مگر درمیان میں ان کی ساری زندگی اور ریاست پہ بڑا عرصہ حکمرانی کا اعزاز رکھتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اتنے مدبر انسان کیوں تھے؟ کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں ان کے سامنے بول نہیں سکتی تھی اور سردار صاحب کئی زبانوں پہ بھی عبور رکھتے تھے. تو میں کبھی کبھی جب تجزیہ کرتا ہوں کشمیر کے سیاستدانوں کی تو اس لیے میں نے ان کو دی پولیٹیکل سائنٹسٹ آف کشمیر کا نام دیا ہے ایز اے جرنلسٹ بڑی تحقیق کے بعد. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کم پڑھا لکھا آدمی کبھی انگریزی بول رہا ہے، کبھی عربی بول رہا ہے، اور کبھی کبھی وہ سنسکرت میں بھی بات کر لیتے تھے، یہ کیا جادو تھا ان کا؟ کیا علمی جادو تھا؟ ذرا اس پہ آپ نے کبھی دیکھا، کبھی سوچا؟ یہ پی ایم ہاؤس میں میرا جی تقریباً یہ سمجھے کہ اس زمانے میں کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بطور ڈپٹی کمشنر بھی بطور ڈپٹی سیکرٹری بھی ڈیلی جانا ہوتا تھا وہاں پہ. تو بنیادی طور پر سردار قیوم صاحب کا جو تھا نا جی، جس میں سونے کا کمرہ جس کو آپ کہیں، اس میں بیڈ نہیں ہوتا تھا، وہ نیچے زمین پر سوتے تھے. لیکن میں 1-2 دفعہ اندر جانے کا مجھے اتفاق ہوا تو سردار قیوم صاحب کا وہ جو بیڈ روم تھا جی، اس میں لیٹسٹ بکس جو دنیا میں پرنٹ شائع ہوتی تھی وہ سردار قیوم صاحب کے ارد گرد ان کے ڈھیر لگے ہوتے تھے. وہ ڈیلی کم از کم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ مطالعہ کرتے تھے. یعنی لیٹسٹ میں آپ کو وہ اخبار کے جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے بہت، وہ بس صبح سن لیتے تھے کہ کیا بھئی خبریں ہیں. وہ اخبار ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس میں کسی بندے کا، وہ صرف اخبار کو اطلاع کے لیے لیتے تھے، علم کے لیے وہ کتابیں پڑھتے تھے. اور یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں بشمول پاکستان کے، ان کو ان کی یہ عادت نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ مطالعہ کریں، یہ بس جو کچھ پڑھا اور اسی پہ پھر اخباروں پہ چلتے ہیں. سردار قیوم صاحب کا جو علامہ صاحب نے بھی بات کی اور آپ نے بھی کی کہ وہ ایک پورا دبستان تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب مطالعہ تھے اور لیٹسٹ جو بکس مارکیٹ میں آتی تھی وہ منگواتے تھے اور ان کو اپ ڈیٹ اپنا نالج کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ OIC کی میٹنگ ہو، جہاں بھی کہیں دنیا میں ہو، وہ جا کر اپنی بات پورے دلیل کے ساتھ اپنا جو موقف ہے وہ پیش کرتے تھے اور لوگوں کو کنونس کرتے تھے. اور لوگ ان کا جو احترام تھا، میں آپ کو بتاؤں،
वो एक सियासी लीडर होने के साथ साथ एक साहिब इल्म होने का भी जो है वो उनको जो ये एजाज था कि वो साहिब इल्म भी थे। और यही वजह है कि वो सब लोगों में सब, यानी पाकिस्तान की ये देखिए कि भुट्टो साहब जैसा बंदा चाहे उनको जेल में क्यों न डाले, लेकिन जब जरूरत पड़ी जो भुट्टो साहब को, वो जब PNA की तहरीक चली तो सरदार क्यूम साहब को पलंदरी जेल से बाकायदा हेलीकॉप्टर मंगवा कर भुट्टो साहब ने पिंडी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है जी ये करें, यहाँ पर जो है ना ये PNA वालों से जो है मुज़ाकरात करें और इनके साथ मेरा जो है सुलह करवाएं। यानी कि मुखालिफ होने के बावजूद, भुट्टो उनका मुखालिफ थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एतमाद था कि सरदार क्यूम को मैंने चाहे जेल में क्यों नहीं बंद किया हुआ, लेकिन अगर मैं इसको कहूंगा तो ये अपनी पूरी सलाहियतों के साथ, नेक नीति के साथ पाकिस्तान के मफाद में ये जो इस वक्त एक मुल्क में बहरानी कैफियत है इससे हमें निकालेगा। और उन्होंने सरदार क्यूम साहब को हेलीकॉप्टर मंगवा कर वहां पर बुलाया और उनको जो है ना जी वो कहा कि मुझे जो एक सियासी डायलॉग है उसमें उनको शामिल किया। तो ये सरदार क्यूम साहब की जो खसूसियत है वो जो एक, जैसे कि अलामा साहब ने कहा कि एक वुसअत कल्बी के दुश्मन है जो उसको नहीं उनके साथ उसका, लेकिन वो भी सरदार क्यूम साहब को मानेगा कि जी वो, अब देखिए ना आप आज़ाद कश्मीर की ट्राइबल यहाँ पर कबीलाई सियासत है अब, लेकिन सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार में वो शख्स रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्होंने तासुब नहीं बरता, उन्होंने हर इंसान को साथ लेके चलने की कोशिश की। उन्होंने, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो रिफॉर्मर भी थे। आज़ाद कश्मीर में एजुकेशन को की जो एक्सपेंशन हुई है, जो कॉलेजेस बने हैं, स्कूल बने हैं, बल्कि लोग मजाक करते जी कि देखें सरदार क्यूम साहब ने प्राइमरी स्कूल दिया है, वहां पर बिल्डिंग कोई नहीं है, दरख्त के नीचे क्लासें होती है। और भाई दरख्त के नीचे तो क्लासें आखिर शुरू हुई तो वहां पर बाद में बिल्डिंग्स भी बनी, लेकिन तालीम को फैलाने में उनका बहुत बड़ा जो है वो रोल था। और ये उनका, और इसी तरह जैसे कि बाकी भी शोबे हैं उन्होंने, लेकिन एक मैं चीज यहाँ पर जरूर आपसे कहूंगा कि मसलन कुछ लोग ये भी बातें करते थे कि देखे जी वो एक उस जमाने में एक पब्लिक कमीशन के पता नहीं 285 ये कितने लोग लग गए और वो उन्होंने किया, ये किया। उम्मन लोग जब भी उनकी बात चलती है तो उसका जिक्र करते हैं। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि मैं सरदार क्यूम साहब के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला, सिकंदर के साथ भी, अगर ब्यूरोक्रेसी वजीर आजम को दुरुस्त ब्रीफिंग दे और ये सोचे बगैर कि शायद ये नाराज न हो जाए। हम अमूमन हमारा ये होता है कि जी नाराज न हो जाए तो लिहाजा पता करो कि पहले इसका मूड क्या है, उसके मुताबिक मशवरा दो। जो खराबी की जड़ है वो ये है। और अगर उनको वो ब्रीफ सही किया जाता कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है, फलां ये कहता है, तो सरदार क्यूम साहब कभी भी वो जो है ना जी वो जो पब्लिक कमीशन का वो जो कमीशन के नाम पे पता नहीं किस नाम पे भी वो मशहूर हुआ था जी कि ये उन्होंने किया, वो कतन ये ना करते। मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने अपने मफादात पूरे करने थे उन्होंने सरदार क्यूम साहब को आगे रखा और अपने जो गलत बंदे लगाए हुए थे उनको जो है ना जी वो पक्का करने के लिए उन्होंने ये वारदात की थी। और मैं आपको बताऊं कि आप कहते हैं ना, मसलन मैं यहाँ पर DC था जब, तो एक वजीर साहब एक वफद लेके मेरे खिलाफ गए सरदार क्यूम साहब के पास। उन्होंने जो है ना जी शिकायत की, कुछ काम मैंने नहीं किया। अच्छा अजीब बात कि वो जब बाहर निकल रहे थे उनसे मिलके तो मैं इधर से जा रहा था, तो मुझे वो वजीर साहब कहने लगे कि DC साहब हम आपके खिलाफ वफद लेकर गए थे सरदार क्यूम साहब मुजाहिद अव्वल के पास, लेकिन वो तो आपके खिलाफ कोई बात ही नहीं सुनते, वो तो आपके खिलाफ कोई बात ही नहीं सुनते हैं, तो मेहरबानी करें अब आप ही हमारा कोई काम करें। वो सरदार क्यूम साहब ने कहा कि अगर वो काम नहीं करता है तो इसका मतलब है आपका काम गलत होगा। तो मैं जो बताऊं जी कि सरदार क्यूम साहब भी कतन ये नहीं था कि कोई, बल्कि ये हम लोग थे जो उनको बताते थे कि जी गलत काम क्या है, सही है। अगर हमने उनको सही नहीं बताया तो ये कसूर उनका नहीं, ये कसूर ब्यूरोक्रेसी का है। तो ये मैं आपको उनकी एक जो बात बताता हूँ, ये कत्ल अमूमन होता है ना, ये कहा जाता है कि सरदार क्यूम साहब बड़े लिबरल थे जी, वो बस जो आता था वो कर जाते थे और जनाब कोई कानून ज़ाब्ता नहीं देखते थे। ये बात नहीं है।
جو لوگ مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ان کو اگر غلط بریفنگ کر کے کوئی کام کراتے تھے اپنا، اور نام وہ یا ان کی جو ہے نا جی وہ سردار قیوم صاحب کا ان کے گلے میں ڈال کے جو ہے نا وہ خود اپنی مفادات حاصل کرتے تھے. میں اپنے تجربے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اگر آپ یہ کہیں کہ سر یہ قانون یہ کہتا ہے تو وہ ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو کہ رائج الوقت قانون کی خلاف ورزی کرے. اچھا سر، ابھی علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کا ری لنک ہو گیا. اچھا علامہ صاحب، آپ کا جب ڈسکنیکشن ہوا تو اکرم سہیل صاحب نے بڑی چونکا دینے والی باتیں بتائیں سردار صاحب کے بارے میں، اور جی آپ کو پتہ ہے کہ اکرم سہیل صاحب آزاد کشمیر کے وہ واحد بیوروکریٹ ہیں جو شاید 6 دفعہ او ایس ڈی بھی رہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی نوکری اصولوں پہ کی اور یہ بھی ڈٹ جانے والے بندے تھے. اور جب ہم صحافی لوگ بیوروکریسی کا تجزیہ کرتے ہیں آزاد کشمیر میں، تو ان میں سے ہم ڈھونڈ نکالتے ہیں کہ اکرم سہیل صاحب جو ہے اصولوں پہ ڈٹ جانے والے بندے تھے، اور انہوں نے پھر قبول بھی کرتے تھے، یہ او ایس ڈی رہنا بھی قبول کرتے تھے. تو یہ ہوتا ہے ایک دیانتدارانہ نوکری کا طریقہ یا اپنے اصول پہ قائم رہنے کا طریقہ. اچھا، اب مجھے جب میں نے ان سے یہ دریافت کیا کہ سردار عبدالقیوم صاحب اتنے بڑے مدبر اور پولیٹیکل فگر تھے، اور ساتھ میں نے یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کی کہ جب ان کے سیاسی کیریئر پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں تو وہ لگتا ہے ایسا تھا کہ فقیرانہ آئے تھے اور فقیرانہ چلے گئے، اور درمیان میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کشمیر کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے جو کام کیا وہ لاجواب کام چھوڑ گئے. کئی سیاسی لوگ جماعتیں یا لوگ ان کی ذات سے اختلافات کرتے ہیں، وہ کرتے رہیں، مگر ہم نے چونکہ تجزیہ کرنا ہوتا ہے حقائق کو سامنے رکھ کے. اب جب آپ دونوں سے میں جو باتیں پوچھوں گا تو وہ شاید کسی چوتھے بندے کے پاس اتنا مواد نہ ہو جتنا آپ دونوں کے پاس ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ فقیرانہ آئے تھے اور فقیرانہ چلے گئے؟ عباس صاحب، میں اکرم سہیل صاحب کی ساری گفتگو میں اسے سنتا رہا، اگر پھر آپ کا ادھر سے میرا ویڈیو کا منقطع تھا. بہت خوبصورت باتیں انہوں نے، بہت پریکٹیکل جو ایک تجربہ ہوا انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا. بنیادی طور پہ جب آپ عالمی سطح کے اوپر اس کیلیبر کے نیچر کے اور اسٹیٹس کے لوگوں کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں یہ جو ہماری اس وقت کی صورتحال ہے نا، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا مطمع نظر ہوتا ہے میں کسی طرح آہستہ آہستہ پھر کسی طرح وہ دولت گٹھی کرنی شروع کرتا ہے اپنے لیے قوت لایموت حاصل کرنے کے لیے. تو جب اس کے پاس دولت آ جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ تھوڑی بہت عزت اپنے لیے کمانا چاہتا ہے کہ مجھے جناب کہیں، لوگ سر کہیں. پھر وہ اس کے بعد جب اسے عزت حاصل ہو جاتی ہے پھر وہ چاہتا ہے حاصل ہو جائے تاکہ جہاں بھی جاؤں لوگ کہیں یہ فلاں ڈی سی صاحب جا رہے ہیں، یہ کمشنر صاحب جا رہے ہیں، یہ صدر صاحب جا رہے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری جو آخری جو اس کی پھر خواہش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسانی حکومت، کہ جب اس کو اقتدار اعلیٰ نصیب ہو. ریاست میں یا کسی علاقے میں ایک انسان ہوتا ہے جو صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے. کچھ لوگ اس منصب کے بعد پھر لڑک کے تو پہلی سیڑھی جاتے ہیں، وہ دولت کو اپنا نظر بناتے ہیں. تو سردار محمد عبدالقیوم کے اندر اللہ تبارک نے استغنا رکھا ہوا تھا کہ انہوں نے دولت کو یا پیسے کو یا انہوں نے کبھی شہرت کو بھی نہیں، انہوں نے کبھی اس طرح حکومت کو بھی نہیں کوئی اپنی کمزوری نہیں بتایا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کی کرسی کو، وزیر اعظم کی کرسی کو سردار محمد عبدالقیوم خان کے بیٹھنے سے عزت ملی. سردار محمد عبدالقیوم خان کو صدر یا وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنے سے کوئی عزت نہیں ملی، بلکہ ان کرسیوں کو 4 چاند لگے، ان عہدوں کو 4 چاند لگے. یہ وہ شخصیات جس طرح کہ سہیل صاحب نے کہا، دیکھیں اس وقت قائد اول کی کوئی 40 برس کے قریب ہوگی جب پاکستان کا وہ کرائسس پیدا ہوا، جب پی ایل اے ورسز کارلی بھٹو، اور کون سی شخصیات پاکستان کے اندر، یہ آج والی صورتحال نہیں تھی. مولانا مودودی جیسی شخصیت بقائد حیات تھیں، حافظ نصر اللہ صاحب، ولی خان صاحب تھے، مفتی محمود صاحب تھے.
نام نے ایک ایک یعنی اتنے بڑی بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز تھیں، اور پھر بھٹو کی کابینہ میں کوثر نیازی جیسے لوگ، حفیظ پیرزادہ جیسے لوگ، اور پھر خود ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی کرزمیٹک اور ٹاورنگ پرسنالٹی، لیکن جب اسے میڈیشن کے لیے یا اپنے لیے کوئی بندہ ضرور پڑا تو اس کے پورے پاکستان سے ان کی نظر انتخاب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے قلندری جیل کے اوپر پڑی. وہاں کے ایک قیدی کو، مجاہد اول اس وقت اس قید میں تھے، وہاں سے انہیں بلایا گیا اور انہوں نے اس وقت ان کی مدد کی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز تھا. اور پھر اس وقت دیکھیں کہ مجاہد اول نے ریاست جموں کشمیر کے اندر اس وقت قیادت کی کہکشاں تھی. خورشید ملت جناب خورشید صاحب زندہ تھے، غازی ملت جناب ابراہیم خان صاحب زندہ تھے، اور ان کی موجودگی میں مجاہد سردار محمد عبد القیوم خان اپنی قیادت کا، اپنے سیاسی بالغ نظری کا، اپنی سیاسی پختگی کا، اپنے یہ قیادت کا اور قیادت کے جو ان کے اندر صلاحیت تھی اس کا لوہا منوایا. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ صرف آزاد کشمیر کے اندر یہ ہمارا پہلا اس خطے کا لیڈر تھا کہ جس نے بین الاقوامی سطح کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. وہ یورپ ہو، وہ آپ کا امریکہ ہو، وہ مڈل ایسٹ ہو، وہ OIC ہو، وہ اسلامک کانفرنس ہو، وہ کوئی اور فورم ہو، اس کے اوپر آپ کو اگر نقش پا نظر آئیں گے، کسی کی آواز گونج کی بات کا آج بھی سنائی دے گی، تو مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان تھے. آپ کے میڈیا کے اوپر جس خوبصورت انداز کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان نے، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، ہمارا لوکل میڈیا ہو، وہ ریجنل میڈیا ہو، نیشنل میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، خوبصورت انداز میں مجاہد کشمیر کی نمائندگی کی. میں یہ سمجھتا ہوں انہیں کا حصہ تھا. مجاہد اول ایسی شخصیت، مجاہد اول ایک ایسی پرسنالٹی ہے خورشید صاحب، جو کسی قوم کے لیے ایک سرمایہ افتخار ہوتی ہیں. ان قوموں کا جو پتھروں سے اور پہاڑوں سے اور دریاؤں سے نہیں پہچانی جاتی، شخصیات کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، ان ناموں کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں کہ جو تاریخ کے صفوں میں چاند تاروں کی طرح جگمگاتے ہیں. اور میں سچی بات ہے اپنے آپ کو اس حوالے سے انتہائی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک طویل مدت تک مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم کے ساتھ سرکاری حیثیت سے بھی، جماعتی حیثیت سے بھی کام کرنے کا موقع ملا. اور میں کسی خوف و تردید کے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مجاہد اول سردار محمد عبد القیوم خان کو ایک نابغہ روزگار شخصیت پایا. ایک مرد مومن کے جو اوصاف ہونے چاہیے میں نے سردار محمد عبد القیوم کے اندر، میں جب مجاہد اول سردار محمد القیوم صاحب کو اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہوئے کبھی ان کے تنہا کمرے میں جہاں خدا دکھ رہا ہوتا تھا اور وہ ہوتے تھے، کبھی مجھے اتفاق ہوا کہ میں نے جھانک کے وہاں دیکھا. میری آرزو ہوتی تھی کاش مجھے اس طرح دو رکعت نماز پڑھنے کا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرتا. اور میں نے اس بات کا اظہار اول سے بھی کیا. میں آپ کی حکومت کے لیے میں نے دعا نہیں کی، حکومت کے لیے میں نے آپ کے اقتدار کے لیے، جھنڈے کے لیے کبھی دعا نہیں کی. میں نے آپ کی دو رکعت نماز جس خوشی و خضوع سے آپ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑے میں نے دیکھا، میرے دل سے ایک آدمی دعا نکلی کہ کاش مجھے بھی اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہونے کی توفیق عطا ہو. تو یہ وہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، اور درمیان میں انٹرنیٹ کی وجہ سے آپ سے ڈسکنیکشن بھی ہو گئی. اور اکرم سہیل صاحب نے جو باتیں شیئر کی وہ عباسی صاحب کی شخصیت ایسی ہے، اس پر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے پروگرام ہے. اس کے اوپر تو کئی میری کتاب مجاہد اول کے اوپر ہے، اس کا نام اول ہے، وہ بھی ذرا منگوا کے اس کو بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے بہت اچھا یہ سلسلہ شروع کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور یہ خیر کی جو شمع ہے روزہ رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ. اکرم سہیل صاحب آپ کا اور علامہ جواد جعفری صاحب آپ کا میرے اس پروگرام میں شریک ہونے پر بہت بہت شکریہ.
नाजरीन, ज़मान नामा वाशिंगटन ने आज इन दो अहबाब से बात करके आपको ये बताने की कोशिश की कि सरदार मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम खान साहब आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर किस शख्सियत के हामिल थे। तो जो अकरम सुहेल साहब ने चौंका देने वाले इंकिशाफ़ात किए हैं, ये यकीनन मेरे लिए इंतहाई अहम मालूमात का बाइस बने। इलामा साहब ने भी बिलाशुबा ये कहा कि उनकी शख्सियत के ऊपर 40 मिनट का प्रोग्राम नहीं हो सकता, और इस पे जनाब अकरम सुहेल साहब भी इत्फाक करेंगे कि वो इतनी बड़ी शख्सियत पे बिलाशुबा नहीं हो सकता। उनके कई पहलू हैं जो हम डिस्कस करेंगे फिर कभी मौका मिला किसी दूसरे प्रोग्राम में। तो अभी सरदार साहब के जो 10 जुलाई को बरसी आ रही है, उसके हवाले से हमारा जो सेटअप है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, मॉस्को के अंदर और वाशिंगटन के अंदर, हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के जो माजी के सियासतदान जो गुजर चुके हैं, उनकी कुछ चीज़ें हम आपके साथ शेयर करें और ये देखें कि उनके अच्छे काम क्या थे और उन्होंने रियासत के लिए, तहरीक के लिए क्या किया। तो इसके लिए बिलाशुबा हमें टाइम की जो है वो कमी महसूस होती रहेगी, क्योंकि हिमागीर शख्सियात के काम भी बड़े लेवल पे होते हैं, जिन पे तहकीक जो है वो 40 मिनट की वीडियो में शायद मुमकिन नहीं है। तो हमारी अगली नशिस्त तो होगी, हम अगले किसी प्रोग्राम में पॉलिटिकल फिगर्स को लेके आएंगे ताकि उनसे हम आपको जान के ये बता सकें कि सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब की छुपी हुई चीज़ों को हम एक्सप्लोर करके आपसे शेयर करेंगे। तो इसी तरह नाज़रीन, आपको याद होगा कि 20 जून को हमने आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर साहब की बरसी के मौके पे भी प्रोग्राम किया था, और वो प्रोग्राम हमने ज़मान टीवी यूएसए के फोरम से किया था। तो उसमें हमने उनकी शख्सियत का भी अहाता करके आपको बताया था। इसी तरह वक्त आने पे हम आपको सरदार खालिद इब्राहिम साहब, सरदार इब्राहिम खान साहब, सरदार खालिद इब्राहिम और केच खुर्शीद महरूम और कई ऐसी शख्सियात हैं आर पार की, जिनके ऊपर हम आपसे बात करके हम आपको उनकी बाबत में बताएंगे। और आज का प्रोग्राम मैं इस उम्मीद के साथ ख़त्म करता हूँ कि अकरम सुहेल साहब ने और जवाद जाफरी साहब ने हमें जो कुछ बताया सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब के हवाले से, वो मेरे लिए तो यकीनन अकरम सुहेल साहब की बातें बहुत ही चौंका देने वाली है कि वो इस कदर दरवेश इंसान थे, और सियासी लोग उनके बारे में क्या कहते थे वो आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मगर अगर किसी ने करीब से इनको देखा है तो वो ये दो शख्सियात थी जिन्होंने बिलाशुबा, मेरा ख्याल है अकरम सुहेल साहब की अगर इस बात को हम दें कि जी मैंने उनको बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर ये बताया कि मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का लीडर था, और उन्होंने फिर भी उठा के इनको जनाब अली इधर लगा दिया डिप्टी कमिश्नर और फिर अपने साथ रखा। तो सरदार साहब की सिर्फ से लगता है कि बिलाशुबा वो तासबात से बहुत ऊपर थे, वो इन चीज़ों को इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते थे। तो नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। वंस अगेन अकरम सुहेल साहब, इलामा जवाद हुसैन जाफरी साहब, आप अहबाब का बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वक्तन फ़क्तन हम आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से जानते रहेंगे। और नाज़रीन, खुर्शीद ज़मान अब्बासी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत मेहरबानी।